بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 4 دسمبر بروز جمعہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کرونا بحران، سعودی عرب سے دیگر ممالک اور ترسیلات زر میں اضافہ۔ سعودی عرب میں مقیم تارکین وطن کی جانب سے اپنے آبائی ملکوں میں رقومات بھجوانے میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پچھلے 10 ماہ میں 123.4 ارب ریال دوسرے ملکوں میں بھجوائے گئے، جو 2019 کے مقابلے میں 18.58% زیادہ ہیں۔ اس اضافے کی وجہ کرونا وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے اور لوگ وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے اپنے گھر والوں کو بھجوا رہے ہیں۔ یہ اضافہ عالمی بینک کی اس پیش گوئی کے باوجود سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اس سال مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے ممالک کی ترسیلات میں 19.6% کمی ہوگی، کیونکہ کارکن وبا کی وجہ سے متاثر ہوں گے۔ السدیری کا کہنا تھا کہ سعودی شہریوں کی جانب سے رقوم بھجوانے میں کمی کی وجہ بھی کرونا بحران اور سفری پابندیاں ہی ہیں۔ اس کی وجہ سے سیاحت اور ترسیلات سے جڑے طبی علاج کا سلسلہ بھی متاثر ہوا ہے۔ یہاں تک کہ لاک ڈاؤن کے شروع کے دنوں کاروباری ترسیلات بھی متاثر ہوئیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلے سال تک بین الاقوامی سفر بحال ہونے پر حالات معمول پر آ جائیں گے۔ اپریل میں ایک منفی پیشن گوئی کے بعد عالمی بینک نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ 2021 میں عالمی سطح پر متاثر ہونے والی ترسیلات زر بحال ہو جائیں گی۔ اقامہ ایکسپائرڈ ہے، تنازل ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں ملازمت کے قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، جن کا نفاذ 15 مارچ 2021 سے ہوگا۔ نئے قانون کے تحت ورک ایگریمنٹ یعنی معاہدہ ملازمت اہم ہے، جس کی رو سے کارکن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی جگہ کام کر سکتا ہے، تاہم اس کے لیے ملازمت کی طلب اور نئے اجراء کا معاہدہ کرنا ضروری ہے۔ نئے قانون کے بارے میں تاحال تفصیلات نکات جاری نہیں کیے گئے۔ قارئین کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات مروجہ قانون کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ شافع خان کفیل نے میرا خروج نہائی لگا دیا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہوا، اب کیا کروں؟ اقامے کی تجدید کے لیے بھی 10,750 ریال ادا کیے ہیں، جبکہ ابھی اقامہ کی مدت میں 5 ماہ باقی ہیں۔ جواب: جوازات کے قانون کے مطابق خروج نہائی لگائے جانے کے بعد 60 دن کی مدت ہوتی ہے۔ مدت ختم ہونے سے قبل یا تو واپس جانا ہوتا ہے یا اس مدت کے اندر خروج نہائی ویزا کینسل کرانا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اقامے کی ابھی 5 ماہ باقی ہیں اور کفیل نے آپ سے معلوم نہیں کیا، بغیر خروج نہائی لگا دیا۔ اگر آپ موجودہ کفیل کے ویزے پر ہیں، مملکت آئے تھے، تو یہ ان کا حق ہے کہ کام ختم ہونے کے بعد وہ یا تو آپ کو تنازل دے یا خروج نہائی لگا دے۔ اگر آپ سعودی عرب سے جانا نہیں چاہتے تو کفیل سے کہہ دیں کہ خروج نہائی کینسل کرا لے۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کفیل نے آپ کے علم میں لائے بغیر خروج نہائی لگا دیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اب وہ مزید آپ کو رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ ان سے بات کریں اور خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد دوسری جگہ تنازل کرا لیں۔ سعید قاری: میرا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، میں نقل کفالہ کرانا چاہتا ہوں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کفیل نے مکتب عمل اور میڈیکل انشورنس کی فیس جمع کرا دی، مگر اقامہ تجدید نہیں کیا۔ میں اس صورت میں نقل کفالہ کرا سکتا ہوں؟ جواب: اگر آپ کے کفیل نے لیبر آفس اور میڈیکل انشورنس کی فیس جمع کرا دی ہے تو ان سے کہہ دیں کہ اقامہ کی فیس بھی جمع کرا لیں۔ اس کے ساتھ ہی تنازل کی کارروائی شروع کر دیں۔ جس وقت تنازل ہوگا، اس کے ساتھ ہی اقامہ بھی تجدید ہو سکتا ہے، کیونکہ لیبر آفس اور انشورنس کا پریمیم ادا کیا جا چکا ہے، اس لیے آپ کو تنازل کرانے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیاقت حسین: میرا اقامہ ختم ہونے میں 2 برس ہو چکے ہیں، اب واپسی کیسے ہوگی؟ جواب: سعودی عرب میں اقامہ وہ دستاویزات ہیں جو آپ کے قانونی قیام کو ثابت کرتی ہے۔ اقامہ کی تجدید ہر برس کرانا لازمی ہے۔ پہلی بار تاخیر ہونے کی صورت میں 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے، دوسری بار تاخیر پر 1000 ریال جرمانہ ہے، جبکہ تیسری بار تاخیر کرنے پر ملک سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ حاصل کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے قانون کے مطابق کارآمد اقامہ ہونا لازمی شرط ہے۔ یاد رکھیں، قانون کے مطابق اقامہ ہر برس تجدید کرانا کفیل کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے ادارے کی جانب سے تاخیر ہے تو اس کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں اور اس ضمن میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اجر اپنے کارکن
کو اس کے حقوق نہیں دیتا یا اقامہ کی تجدید میں تاخیر کرتا ہے تو لیبر آفس میں حقوق کے حوالے سے درخواست دی جا سکتی ہے۔ درخواست دینے کے لیے بہتر ہے کہ آپ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں۔ ان کے ذریعے لیبر آفس میں درخواست دائر کریں تاکہ وہ آپ کی بہتر طور پر مدد کریں۔ کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے غلط بیانی جرم ہوگا۔ پراسیکیوشن جنرل نے خبردار کیا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے جان بوجھ کر غلط بیانی کرنے والے قانون شکنی کے مرتکب قرار پائیں گے، جو قابل دست اندازی پولیس جرم ہوگا۔ ویب نیوز سبق نے پراسیکیوشن کی جانب سے 3 نکاتی انتباہی نوٹس کے حوالے سے کہا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کے بارے میں کوئی بھی جان بوجھ کر قیمتوں یا شیئرز کے بارے میں گمراہ کن تاثر پیدا کرے یا مالیاتی بانڈز کی خرید و فروخت کے حوالے سے لوگوں کو غیر معمولی طریقے سے راغب کرنے کی کوشش کرے، یہ عمل قانون شکنی کے زمرے میں آئیں گے۔ ایسا کرنے والے قانون کی شق نمبر 1 بمطابق 1/1/1442 ہجری بڑے جرائم میں شمار کیے جائیں گے، جو قابل گرفتاری ہے۔ فنانشل مارکیٹ میں زیر گردش مالیاتی بانڈز کی خرید و فروخت میں انفرادی یا اجتماعی طور پر مبالغہ آمیزی کرنے بھی خلاف قانون شمار ہوگا۔ مالیاتی مارکیٹ کے مقرر کردہ ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیئرز کے نرخوں پر کسی بھی طرح کی غیر قانونی طور پر اثر انداز ہونا مالیاتی مارکیٹ کے ضابطے کے خلاف تصور کیے جائیں گے۔ مملکت میں 96% مٹھائیاں معیاری ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مملکت میں 96% مٹھائیاں مطلوبہ معیار کے مطابق تیار کی جاتی ہیں۔ سعودی خبر رسائی ایجنسی SPA نے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جاری رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ اتھارٹی کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران مختلف شہروں کی مارکیٹوں میں مٹھائی فروش کی دکانوں میں 15 سے 19 دورے کیے۔ اس دوران مختلف دکانوں میں فروخت کی جانے والی مٹھائیوں کے نمونے حاصل کر کے ان کا لیبارٹری تجزیہ کیا گیا۔ تفتیشی ٹیموں نے 3565 کلو گرام غیر معیاری مٹھائی ضبط کی، جبکہ 60,187 نمونوں سے صرف 266 نمونے مطلوبہ معیار سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اتھارٹی کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ جو نمونے غیر معیاری پائے گئے تھے، ان میں بنیادی خلاف ورزیاں مٹھائیوں کی تیاری میں ضوابط پر عمل نہ کرنا تھا، جن میں تیار کی جانے والی مٹھائی کے پیکٹوں پر اجزاء کو تحریر کرنے کے علاوہ مختلف اجزاء کا تناسب بھی عربی زبان میں بیان کرنا ہوتا ہے جو مقررہ حد سے زیادہ نہ ہو۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کسی بھی خلاف ورزی پر اتھارٹی کے مشترکہ شکایت سینٹر میں 19999 پر کال کر کے اندراج کرایا جا سکتا ہے۔ کعبہ کو روزانہ 10 بار سینیٹائز اور معطر کیا جاتا ہے۔ ادارہ امور حرمین شریف کی جانب سے کعبہ شریف کی عمارت سمیت حجرہ اسود اور حجرہ اسماعیل کو روزانہ 10 بار سینیٹائز کرنے کے بعد مخصوص خوشبو سے مہکایا جاتا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ادارہ امور حرمین میں سینیٹائزنگ اور مخصوص علاقے کی دیکھ بھال کے ذمہ دار جابر عدنانی نے بتایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی پالشنگ اور سینیٹائزنگ کے لیے 40 کارکن مقرر ہیں۔ کعبہ کی عمارت کے مخصوص حصے، جن میں حجر اسود، رکن یمانی، ملتزم، کعبہ کا دروازہ اور حطیم کی دیوار پر لگے گئے خصوصی فانوسوں کی یومیہ بنیادوں پر چمکایا جاتا ہے۔ یہ عمل 24 گھنٹے میں 10 بار دہرایا جاتا ہے۔ حجر اسود کے گرد لگے چاندی کے فریم کو بھی مخصوص پالش سے چمکایا جاتا ہے، جبکہ تمام مقامات کی جراثیم کش ادویات سے صفائی کے بعد انہیں مخصوص خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ حرم شریف کے لیے سینیٹائزر کے علاوہ خوشبو بھی خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہے، جبکہ حجر اسود، ملتزم، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کو عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے۔